السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ایم شاہد زرین فزکس پلیٹ فارم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایرر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس ٹاپک کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایرر کیا ہے، جس کو ہم اردو میں غلطی کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کے کازز جانیں گے کہ ایک میجرمنٹ میں ایرر کیوں آتا ہے، اور فائنل میں ہم اس کے ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے what is error؟ An error is the difference between measured value and actual value of measurement error جو ہوتا ہے نا، کسی بھی measurement ایکچوئل ویلیو اور میجر ویلیو کے درمیان جو ڈفرینس ہوتی ہے نا، اس کو ایرر کہتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل ہمیں پتا ہے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی جی کی ویلیو ہوتی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ یہ اس کی اسٹینڈرڈ ویلیو ہے۔ اس اسٹینڈرڈ ویلیو کو ایکچوئل ویلیو بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے نا، جسے فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا ایکچوئل ویلیو ہو گیا۔ سپوز ابھی ہم اس کا ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیب میں، ٹھیک ہے، اپنے لیب میں ہم نے اس کے ویلیو فائنڈ آؤٹ کیا۔ سپوز وہ آ گیا 9.7 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ ابھی دیکھیں ایکچوئل ویلیو اس کا کتنا تھا، 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کیا 9.7 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اب ایکچوئل ویلیو اور میجرڈ ویلیو میں جو ڈفرینس ہے نا، اسے ایرر کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس بات کو جانیں گے کہ کسی بھی میجرمنٹ میں ایرر کیوں ہوتی ہے، ایرر کی کازز کیا ہے۔ تو نارملی ہمارے پاس کسی بھی میجرمنٹ میں ایرر آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ نیگلیجنس اینڈ انیکسپیرینس آف اے پرسن، جو بندہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اس کی لاپرواہی، نیگلیجنس نہیں، لاپرواہی، اس کی غفلت کی وجہ سے ایک میجرمنٹ میں ایرر آتا ہے۔ دوسرا اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل میں ایک چیز کی لینتھ فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں، اس کی لینتھ فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں یوزنگ میٹر رولر، تو ہم میٹر رولر کو اس کے ساتھ رکھ کر میں غفلت سے جلدی میں دیکھ کر کیا کہہ رہا ہوں، 14 سینٹی میٹر کہہ رہا ہوں۔ ایکچولی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، 14 سینٹی میٹر سے تھوڑا کم ہے، صحیح ہے نا، 13.9 سم تھنگ ہے۔ تو یہ کیا ہوا، میرے نیگلیجنس غفلت کی وجہ سے آ گیا، میرے انیکسپیرینس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے فالٹی انسٹرومنٹ۔ فار ایگزامپل یہ جو میٹر رولر میرے پاس ہے، یہ کریکٹ میٹر رولر ہے، صحیح ہے نا، اس میں جو کیلیبریشن ریڈنگ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، 1 کے بعد 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اپ ٹو 5 سو آن 30 تک ہے، صحیح ہے نا۔ میں اگر ایسا انسٹرومنٹ یوز کر لوں جس میں 1 2 3 تو ہے، 4 کو اسکپ کر کے اگر 5 پہ چلا جائے ڈائریکٹ، تو انسٹرومنٹ میں فالٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک میجرمنٹ میں غلطی آتی ہے۔ اور تھرڈ ریزن کیا ہو سکتا ہے، ڈیو ٹو ان اپروپریٹ میتھڈ۔ جو بندہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہ غفلت میں ہے اور نہ اس کا انسٹرومنٹ میں فالٹ ہے، بلکہ کیا ہے، اس کا میتھڈ صحیح نہ ہو جائے تب بھی کیا ہوتا ہے، ایک میجرمنٹ میں ایرر ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا، فار ایگزامپل میں اس میجرنگ سلنڈر کے ذریعے اس واٹر کی، اس میں واٹر بھر کر اس کا ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے نا۔ ابھی اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے نا، ہمیں بالکل اس کا 90 اینگل میں واچ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اوپر سے دیکھ لیں یا نیچے سے دیکھ لیں تو کیا ہوگا، یہ پانی کا لیول اگر اوپر سے دیکھ لیا تو یہ تھوڑا نیچے نظر آئے گا، اگر نیچے سے دیکھیں گے تو یہ تھوڑا اوپر نظر آئے گا۔ تو ہمیں بالکل اسے اپنے سامنے رکھ کر 90 اینگل میں دیکھنا ہوگا، صحیح ہے نا، تب یہ اس کا ویلیو جو ہے نا، کریکٹ ویلیو ہمارے پاس آئے گا۔ تو ایک انسٹرومنٹ میں ایرر تھرڈ ریزن کیا ہے، ان اپروپریٹ میتھڈ، اگر آپ کا ٹیکنیک صحیح نہ ہو تب بھی آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف ایرر کی۔ تو ایرر جو ہے براڈلی 2 ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ پہلا ایرر ہمارے پاس ہے رینڈم ایرر، اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سسٹمیٹک ایرر۔ چلیے ڈسکس کرتے ہیں دونوں کو ایک ایک کر کے۔ سو واٹ از رینڈم ایرر؟ دوز ایرر
whose magnitude are irregular and random are called random error. ऐसे एरर जिनकी मैग्नीट्यूड इर्रेगुलर हो, रैंडम हो यानी कि बेतरतीब हो, ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है, सही है ना, सिंपल पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसका हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने लेंथ में। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि ये कितने टाइम में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो सपोज हमने इसका फाइंड आउट कर लिया स्टॉपवॉच के जरिए, तो ये कितना आ गया, सपोज 20 सेकेंड आ गया। फिर हमने मेजर किया तो ये आ गया 22 सेकेंड, सही है ना। थर्ड टाइम में हमने मेजर कर लिया तो ये सपोज आ गया 18 सेकेंड। अभी देख लो जो आ रहा है ना, इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है, एक मरतबा मेजर करने से 20 सेकेंड आ रहा है, फिर 22 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। अभी देख ले ये रैंडम आ रहा है। सपोज इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कितना है, सपोज इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 20 सेकेंड। अभी देख ले जो हम मेजर कर रहे हैं तो ये कभी इससे ज्यादा आ रहा है, कभी इससे कम आ रहा है। तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। सही हो गया। चलो अभी आपके एक्सपेरिमेंट में एरर तो आ गया, अब एरर को हम इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं ना। तो पहली बात ये है, सच एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस्ड। ऐसे एरर को, रैंडम एरर को हम अपने मेजरमेंट से कंप्लीट रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रिड्यूस कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसका मेथड ये है कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उनका एवरेज लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया था, मेजरमेंट किया था, तो हम इसका क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, यानी 20 प्लस 22 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से इसका एवरेज लेने से हमारे पास जो है ना, ये एरर जो है रैंडम एरर रिड्यूस होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर आता क्यों है। तो रैंडम एरर जो है ना, ये अननोन एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस की वजह से आते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर का एकदम ज़्यादा होना, कम होना, तो इसी वजह से भी एक्सपेरिमेंट पर इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल आप किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एकदम का वोल्टेज से बढ़ना या घटना, तो ये सारे जो है ना रैंडम एरर के काजेस होते हैं। अब बात करते हैं एरर की सेकेंड टाइप की, जो है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर they tend to be in one direction, either positive or negative। रैंडम एरर के बारे में हमने पढ़ा था, उनका मैग्नीट्यूड जो है ना रैंडम होता है, बेतरतीब होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है ना, इनका मैग्नीट्यूड जो है ये हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मिसाल ले लूं, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैं अगर लैब में इसको परफॉर्म कर लूं तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो तीनों मेजरमेंट में हमारी मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इससे ज्यादा, कभी 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, हर बार हमारे पास उसकी वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है, एक सिस्टम, एक तरतीब के साथ आ रहा है। तो ऐसा एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीटर रूलर की एग्जाम्पल, सही है। सपोज हमारे पास एक मीटर रूलर है जिसके जरिए से मैं लेंथ मेजरमेंट करना चाहता हूँ। ये ऐसा मीटर रूलर है जिसमें कैलिब्रेशन किया गया है, 1 2 3 है, लेकिन 4 को मिस किया गया है, 4 इसमें नहीं है, 5 6 7 8 तक है। सपोज मैं इस मार्कर का लेंथ इस मीटर रूलर के जरिए मेजरमेंट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, मार्कर को मीटर रूलर के साथ रखते हैं। तो अभी कितना आ गया, तकरीबन ये 6 इंच आ गया।
صحیح ہے نا. سپوز یہ کیلیبریشن ہمارے پاس انچیز میں ہے تو اس کا ویلیو 6 انچ آ گیا, لیکن بیچ میں 4 تو نہیں ہے نا, 4 تو نہیں ہے. ابھی 6 انچ تو نہیں آیا ہے نا, ہمیں اس کا 1 انچ اس سے سبٹریکٹ کرنا ہوگا, یعنی اس کا جو ایکچوئل لینتھ ہے وہ 5 انچ ہے ہمارے پاس اس میٹر رولر کے حساب سے, 6 نہیں ہے کیونکہ بیچ میں ایک کیلیبریشن غلط لکھا گیا ہے, مس کیا گیا ہے. ابھی ہم اس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کا لینتھ فائنڈ آؤٹ کر لیں, یہ اس کے لینتھ کو ہمیشہ 1 انچ بڑا کر کے دکھائے گا, ایسا نہیں ہوگا کبھی کم کبھی زیادہ نہیں دکھائے گا. کسی بھی چیز کی فائنڈ کر لے تو اس کا لینتھ جو ہے 1 انچ زیادہ آئے گا. تو ایسا ایرر کو سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں. یا یہاں پر ایک اور میٹر رولر ہے جس میں ہم نے کیلیبریشن کی ہے لیکن 2 کو ہم نے 2 مرتبہ لکھا ہے. ابھی ہم اس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کا لینتھ فائنڈ کر لیں. سپوز یہ کیا آ گیا, وہی 3 انچ آ گیا, صحیح ہے نا, 3 انچ آ گیا, لیکن یہاں پر 2 تو کتنا ہے, 2 مرتبہ لکھا گیا ہے, صحیح ہے نا. تو ہمیں 1 انچ اس کے اوپر ایڈ کرنا ہوگا تاکہ اس کی ویلیو 4 ہوگی. اب یہ کسی بھی چیز کی لینتھ کو 1 انچ کم کر کے دکھائے گا. اگر وہ 4 انچ کی چیز ہے تو اس کو 3 کر کے دکھائے گا, اگر 5 انچ کا ہے تو اس کو 4 کر کے دکھائے گا. تو ایسا ایرر جن کا میگنیچیوڈ کا ڈائریکشن آئدر ہمیشہ کم دکھائے یا ہمیشہ زیادہ دکھائے, تو ایسا ایرر کو سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں. اس سسٹمیٹک ایرر کو فردر ہم نے 2 ٹائپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک کو انسٹرومنٹل ایرر کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں, پرسنل ایرر کہتے ہیں. انسٹرومنٹل ایرر کی ہم نے ایگزامپل ادھر لی. انسٹرومنٹل ایرر ایسا ایرر ہوتا ہے جس میں انسٹرومنٹ میں فالٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میٹر رولر میں فالٹ ہے کیونکہ اس میں پور کیلیبریشن ہے, صحیح ہے نا. اس میں کیا ہے 4 مسنگ ہے, اس میں 2 ڈبل ہے. تو یہ کیا ہے, ہمارے پاس انسٹرومنٹل ایرر ہے. دوسرا ایرر ہمارے پاس ہوتا ہے پرسنل ایرر, جس میں پرسن سے غلطی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کی انیکسپیرینس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یہ سسٹمیٹک ایرر کیوں آتا ہے. ہم نے رینڈم ایرر کے بارے میں پڑھا تھا کہ رینڈم ایرر اس لیے آتا ہے کہ اننون انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, جو کہ زیادہ تر یہ کنڈیشن, ویدر کنڈیشن وغیرہ ان کی وجہ سے آتے ہیں. لیکن سسٹمیٹک ایرر جو ہے نا, یہ چینجز وغیرہ کی وجہ سے نہیں آتے ہیں, یہ ان ایکوریسی کی وجہ سے آتے ہیں, یا انسٹرومنٹ میں فالٹ کی وجہ سے, یا پرسن کی انیکسپیرینس اور نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. چلیے نا. اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ رینڈم ایرر کو ہم کمپلیٹ ریموو نہیں کر سکتے, بلکہ اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے تھے. یہاں پر جو سسٹمیٹک ایرر ہے نا, اس کو ہم کمپلیٹلی ریموو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کا جو ٹائپ ہے پرسنل ایرر جو ہے, اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پرسن کی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے, ایک بہتر پرسن سے کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹ کر کے ہم پرسنل ایرر کو ریموو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم انسٹرومنٹل ایرر کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں, مکمل ریموو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میٹر رولر کے ذریعے ہم ایسا میٹر رولر یوز کریں گے جس کی کیلیبریشن 100% صحیح ہو, تو ایس کو ہم کمپلیٹلی ریموو کر سکتے ہیں. ایرر کو سمجھنے کے بعد ہم نے اس کے ٹائپس کو بھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, براڈلی ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ایرر ہوتے ہیں, رینڈم ایرر اور سسٹمیٹک ایرر. ایک اور ایرر جو اکثر ہمارے بکس میں مینشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. پہلی بات جو ہے نا, یہ لیسٹ کاؤنٹ کا جو ایرر ہوتا ہے یہ رینڈم ایرر کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے, لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے the smallest value that can be measured by using a measuring instrument. ایک میجرنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے جو آپ کم سے کم لینتھ, ماس یا ٹائم وغیرہ میجر کر سکتے ہو, اسے کیا کہتے ہیں, لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے کلاس جو کلاک ہے نا, وہ کم سے کم کتنا ٹائم میجر کرتا ہے, صحیح ہے نا, سیکنڈ میجر کرتا ہے. اور جو ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ہوتے ہیں وہ ملی سیکنڈ تک میجر کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میٹر رولر جو میرے پاس ہے, اس میں کیلیبریشن کیا ہے, یہ سینٹی میٹر میں ہے, تو بیچ میں جو چھوٹا چھوٹا لائنس ہے وہ ہمارے پاس ملی میٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے 10 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے. تو یہ جو میٹر رولر ہے ہمارے پاس منیمم 1 ملی میٹر تک میجر کرتا ہے.
سپوز یہاں پر کیا ہو گیا 1 سینٹی میٹر آ گیا تو بیچ میں 10 لائنز ہے. اگر ہم کسی چیز کو اس کے ساتھ رکھیں گے تو وہ ایگزیکٹ اگر اس کے اوپر آ گیا تو صحیح ہے نا، ملی میٹر تک میجر کرتا ہے. لیکن اگر وہ ان دو لائنز کے بیچ میں آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ 6 ملی میٹر ہے کہ 7 ملی میٹر ہے، کہ یہ انسٹرومنٹ اس ملی میٹر کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے اس کو ایگزیکٹ آپ کے لیے میجر نہیں کرتا ہے. تو وہ منیمم لینتھ اس کیس میں جس کو ایک میٹر رولر میجر کرتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے، میٹر رولر ہوتا ہے. ڈفرینٹ انسٹرومنٹ کا لیس کاؤنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ورنیل کیلیپر کا کتنا ہوتا ہے 0.1 ملی میٹر ہوتا ہے، اسکریو گیج کا 0.01 ملی میٹر ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر سے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.